اس ملاقات میں جب یہ 4 نومبر کے بعد سے ملاقات نہیں ہو رہے تھے تو کافی لوگ نون لیگ کی سائڈ سے انوالو ہوئے، پھر وہ ملاقات ہو پائی اور اس ملاقات کے بعد پھر جو لینگویج یوز کی گئی تو اس کے لیے وہ ان کے لیے بھی امبیرسمنٹ ہوئی۔ دیکھیں میری بات سنیں، جتنا آپ پی ٹی آئی کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے، گورنر راج کی دھمکیاں بھی آ رہی ہیں، پابندیاں بھی لگا دی، نہیں ویسے میں کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں نا تو اے سی تو اتارا نہیں تھا نا خان صاحب نے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اے سی اتاروں گا نا، تو اس پہ کتنا واویلا مچ رہا ہے، تو گورنر راج لگا نہیں ہے لیکن بات تو ہو رہی ہے نا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جب نواز شریف صاحب کے ساتھ اس طرح کے واقعات شروع ہو گئے، انہوں نے کیا کہا تھا، ان کی تقاریر اٹھا کے تھے، میرے پاس ابھی موبائل نیچے رہ گیا اور میں آپ کو ابھی سنا دیتا، جو جنرل مشرف کو کہتے تھے اور کارگل کے حوالے سے کہتے تھے میں تحقیقات کراؤں گا، وہ کس کے خلاف تحقیقات تھی؟ تو جی دیکھیں یہ سب یا تو پھر سب کو آن کریں یا پھر بتائیں کہ جو حالات بنتے ہیں نا اس حالات سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہ کب تک ہم بلیم گیم کھیلتے جائیں گے؟ آپ کا اپنا بیانیہ کیا ہے؟ لیکن مسئلہ پتہ ہے کہ آپ لوگ اس وقت کیا کر رہے ہیں، آپ لوگ وہ کر رہے ہیں جو آج سے 10 سال پہلے ایم کیو ایم کر رہی تھی۔ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس سیاق و سباق سے ہٹ کے بیان پیش کیا گیا، یہ اس طرح کیا گیا، اس وقت ایم کیو ایم کے لیڈرز کی یہ رائے ہوتی تھی۔ مجھے یہ بتائیے، آپ لوگ ایک جانب افہام و تفہیم کی بات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب وہاں سے ٹویٹ آتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو کچھ اون کرتے ہیں، کچھ ڈس اون کرتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں یہ ٹویٹ آنا، یہ ساری چیزیں، آپ ٹویٹر پہ ایکٹیو ہیں؟ نہیں میں نہیں ہوں۔ نہیں تو اگر آپ ایکٹیو ہوتے تو اس ٹویٹ کو آپ ری ٹویٹ کرتے؟ مجھے نہیں پتا، میں تو اب تک دیکھا بھی نہیں ہے کیونکہ میں ہے ہی نہیں، میرے پاس بالکل نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، نہیں دیکھیں جو ہمارا جنرل سیکرٹری ہے، جو ہمارا چیئرمین ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ہے اس ٹویٹ کا، ٹھیک ہے، جب نہیں پتا ہے تو نہیں پتا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو حالات بن رہے ہیں کہ پی ایم ایل این اپنا بیانیہ تو فیل ہو چکا ہے ان کا نا، صبح شام ہمارے جتنے بھی منسٹر صاحبان آتے ہیں نا تو وہ کس کا بیانیہ لے کے چلتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں جی انہوں نے 9 مئی کو یہ کیا، انہوں نے 26 نومبر کو یہ کیا، انہوں نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ ہم نے 3 سالوں میں یہ کیا، صرف ڈیفالٹ کی بات کرتے ہیں جبکہ ڈیفالٹ ہوا نہیں ہے، ملک نہ ہوا تھا، لیکن یہی ایک الفاظ ہیں ان کے پاس۔ اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ انہوں نے عوام کو کیا دیا ہے، کچھ بتائیں، کوئی ریلیف دیا ہے عوام کو؟ عمران خان کی 12% انفلیشن پہ کتنی چیزیں، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں اور اس پہ میں الگ سے بھی ایک شو کروں گا، تو ان کا یہی ہم بات کر چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نیکسٹ مرحلہ ہوا ہے، صرف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ لیکن مجھے ایک چیز بتائیں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ود ان دا پارٹی اس وقت کیا چل رہا ہے؟ ایک پولیٹیکل کمیٹی بنی ہوئی تھی، وہ اب دوبارہ بنی، اس کے اندر سے کئی علی امین گڈا پور صاحب نکل گئے، علی ظفر صاحب نکل گئے، علی محمد خان نکل گئے، اب جو کمیٹی بنی ہے اس کے اندر 2 لوگوں کو ان کو شامل کیا گیا جو پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے، اور وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں کیوں شامل کیا گیا؟ اچھا دیکھیں یہ جو ہے نا علی امین تو آپ پہلے اپنے تو نہیں، بالکل میں آپ کو بات ہوں، علی امین گنڈا پور، عاطف خان، علی محمد خان ہو گیا، ان کو ہونا چاہیے تھا، شاہ فرمان، یہ پرانے لوگ ہیں، ان کو بالکل کمیٹی میں میں نے شروع دن سے اس پہ آواز اٹھائی، میں نہیں ہوں خیر کیونکہ مجھے جہانگیر ترین نے ہٹا دیا تھا تو بس اس کے بعد پھر مسئلہ ہی نہیں بنا میرا، پھر جہانگیر ترین بھی ہٹ گیا، لیکن جہانگیر ترین ہٹ گیا لیکن پھر خان صاحب جیل میں تھے، تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کر دوں گا، لیکن 2 دن بعد وہ جیل میں چلے گئے، تو کوئی ایشو نہیں ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ کو بھول گئے، ان کو پتا ہے کہ نہیں کیوں نہیں پتا ہے، کیوں نہیں پتا ہے، شوکت یوسفزئی نام کے ایک پرانے ہمارے، نہیں دیکھیں ہمیں بھولے نہ بھولے، ہمیں تو انہوں نے بڑا نام دیا ہے نا، آج ہم ان کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں اتنی شہرت ملی ہے، ان کی وجہ سے ہمیں اتنی عزت ملی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں آپ جتنے بھی وہ کریں، اگر آپ نے ملک کو آگے لے جانا ہے، اگر آپ ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو آپ نے تجربے کر لیے، آپ نے تحریک انصاف کو خوب دبایا، جتنے مقدمے کرنے تھے کر لیے، جیلوں میں ڈالنا تھا، لیکن آپ کا ملک آگے نہیں جا رہا ہے۔ آپ کچھ بھی کہہ دیں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا ملک کیسے آگے گیا ہے؟ کوئی آپ کی ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے ان 3-4 سالوں میں؟ کیا آپ کے کوئی نئے کارخانے لگے ہیں؟ کیا آپ کی سرمایہ کاری آ گئی ہے؟ لوگ تو سارے چلے گئے، بھاگ گئے، آپ کی اپنی سرمایہ کاری تو باہر ہے، جو یہاں لے کر آئے تھے بیچارے وہ بھی گئے، چلے بڑے ادارے چلے گئے۔ میں جواب لے لیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا واقعتاً یہ مشکلات ساری کی ساری آپ لوگوں کی طرف سے ان پہ امپوز کی گئی ہیں، ان کا خود بھی اس میں ہاتھ ہے؟ اور یہ جو 9 مئی کے واقعات کے ساتھ جنرل فیض کو اور گٹھ جوڑ ایک بنانے کی وہ ایک آ رہے اس کے اوپر امپریشن، اس میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیے 2 باتیں، ایک تو سچی صاحب بات یہ کہ یہ کہہ دینا نا کہ یار آپ تصور کر سکتے ہیں اس بات کا کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور میں کہوں جی نواز شریف صاحب کا ٹویٹ تو اس کو تو چھوڑے نا، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے یہ بات کروں، آپ کیا سمجھیں گے؟ یہ نہیں ممکن کہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہیں ہمیں اس ٹویٹ کا نہیں پتا، کہیں یہ غلط زبان ہے،
کہیں اس ٹویٹر ہینڈل کو ہم بند کرواتے ہیں. یہ عمران یا تو کہیں آ کے کہ کہیں کہ جی عمران خان کا کوئی جعلی بندہ اکاؤنٹ ہم رپورٹ کر رہے ہیں, ہم اس کو بند کرواتے ہیں. پہلے انہوں نے کہا تھا ہمارے شو میں کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ ٹویٹ کس نے کیا. شوکت صاحب تو چلیں اپنی جگہ, میں تو آپ سے گور خان صاحب کی سیکرٹری جنرل جماعت کی, یہ نہیں ہو سکتا. ان کو پتا ہے وہ نہیں کر سکتے, ان کو پتا ہے کہ اس شخص کی زبان ہے, ان کو پتا ہے اس شخص کا یہ ٹویٹ ہے, عمران خان کا یہ ٹویٹ ہے. یہ نہیں کافی کہنا کہ جی ہمیں نہیں پتا کون چلا رہا ہے. آپ یا اس کو اون کریں یا ڈس اون کریں, اور پھر اگر آپ کو نہیں پتا کون چلا رہا ہے تو کیوں اس کے حصے پکڑ کر آپ کا پی ٹی آئی کا آفیشیل ہینڈل اس کو اچھال رہا ہے. دیکھیے یہ بات میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بقیہ ساری باتیں جو ہیں وہ تفصیل ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ عمران خان آج بھی زہر اگل رہا ہے, پہلے بھی اگل رہا تھا, پی ٹی آئی بھی اگل رہی تھی, آج بھی اگل رہی ہے. یہ ان کی سوچ ہے. اس ٹویٹ کے اندر میں آپ کو 3 باتیں میں آپ کو اس میں سے ابھی بتا دیتا ہوں. افغانستان کے خلاف جنگ کے خلاف باقاعدہ عمران خان نے دعویٰ کیا کہ جان بوجھ کر آگ بھڑکائی جا رہی ہے. اچھا. دہشت گردی کے متعلق جو انہوں نے الفاظ ادا کیے, انہوں نے اپنی افواج پر کے متعلق دہشت گردی کے متعلق وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو بھارت استعمال کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہے اپنے پی ٹی آئی کے ان ممبران پر, انہوں نے کہا جو این ڈی یو گئے تھے. یہ کون سی زبان ہے آپ مجھے بتائیے, یہ کون سی سیاست ہے؟ چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کی گلش, اگر آپ کی باتیں صحیح بھی ہوتی تو یہ کہاں سے یہ زبان جسٹیفائڈ ہے؟ اور اس کے اوپر آپ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں اس کو تو چھوڑ دینا, ہماری بات سنیں, ہم تنظیم ہیں, ہم یہ ہیں وہ نہ. دیکھیے اس بات پر کلیئر ہے, یا تو وہ اس شخص کے آپ کے سامنے ان کے ایک لیڈر کا جس کے لیے باہر روزانہ کہتے ہیں کہ اس کی 190 ملین پاؤنڈ چوری کے باوجود اس کو ہم نے رہا کرانا ہے, اس کی اصل زبان اور سوچ یہ اور مستقل رہی ہے. اس شخص نے آج سی ایم کے پی اس لیے بدلا کہ وہ اس شخص کی خواہش کے مطابق اور خواہش کی شدت سے ریاست سے ٹکر نہیں رہا تھا. اس وقت پر جب ریاست اور خاص طور پہ افواج جنگ بھی جیتی ہیں اسی سال, دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی لڑی ہیں, اور سفارتی محاذ پر بھی ہم بہتر جا رہے ہیں. آپ کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی, یہ چیز نہیں ہو سکتی, آپ کو یہ بات کلیئر کرنی ہوگی. میں مختصر سے بات کر رہا ہوں. یہ جو خواجہ آصف صاحب جو بیان دے رہے تھے فوج کے خلاف, اور نواز شریف صاحب جو کہتے تھے یہ جو جرنیل ہے, تو یہ اون کرتے ہیں اس کو نہیں, لیکن اگر وہ غلط تھا تو یہ صحیح کیسے ہوگا؟ نہیں دیکھا نا, تو پھر وہ غدار تو نہیں ہے نا. اگر وہ غدار نہیں ہے تو پھر یہ کیسے غدار ہو گیا؟ نہیں تو آپ وہ سچویشن ایسے دیکھیں, سچویشن میں تو اس کی میں کوئی ٹویٹ میں واللہ میں نے نہیں دیکھا. میں اگر میں نے دیکھا ہو تو میں آپ کو بتایا تھا, میں نے نہیں دیکھا ہے. صرف یہ ہے کہ بتایا کہ اس طرح, اور ہم نے پوچھا بھی ہے کہ کس نے دیا ہے, کیونکہ عمران خان کے بارے میں تو کیا پتا چلا, کسی کو نہیں پتا ہے. چلیں آپ کا اپنا جو جیل کا سپرڈنٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے کہ یہ ٹویٹ کر لے. ٹھیک ہے, لیکن وہ ملاقات کے بعد ہوا تھا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا شوکت یوسف زئی صاحب فار یور ٹائم, اور بلال اظہر کیانی صاحب بہت شکریہ.